اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فضیلت دی اور انہیں ایسا علم سکھایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. چنانچہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے کا اعتراف کر لیا اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک ادنا سی چیز کی معرفت سے بھی قاصر تھے جو اللہ نے ان کو نہیں سکھائی. اور انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور انہیں وہ سکھایا جو وہ نہ جانتے تھے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا یعنی تو نے ہمیں بھی سکھایا، بس ہم وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے اور اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اور کچھ نہیں جانتے. کتنی عاجزی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی نعمت اور احسان کا کیسا اعتراف ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مقام واضح ہو جاتا ہے کہ جن ناموں کو وہ نہیں بتا سکے، اب آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے وہ نام بتا دیے. فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو انہوں نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو بہت ساری تھیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا اور بغیر کسی غلطی کے سب کچھ بتا دیا. یعنی جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا تھا وہ انہوں نے اچھی طرح محفوظ کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے وہ سارے کا سارا بتا دیا. اب جو ہی وہ سارے نام آدم علیہ السلام نے بتائے تو فرشتے حیران رہ گئے کہ آدم کے پاس اتنا علم ہے. آدم علیہ السلام کو عزت ملی تھی، شرف ملا تھا علم کی بنیاد پر. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان کو یعنی فرشتوں کو بتا دیے باسمائهم ان کے نام، جن چیزوں کے بھی نام کہے گئے تھے بتانے کے لیے. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کے چیزوں کے نام بتانے میں ایک حکمت تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنانے میں ایک حکمت تھی، اور یہاں پھر آدم علیہ السلام سے نام پوچھ کر اور ان کے آگے بتانے میں بھی ایک حکمت تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں کہا کہ یہ سب بتائیں، تاکہ فرشتے اس بات کو اور اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آدم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر انہیں فضیلت دی جا رہی ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں. عالم غیب السماوات والارض، اور غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے اوجھل ہو، جس کا ہم مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں. تو ہمارا رب ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. اب یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں؟ یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہوں، کیونکہ جب غیب جانتا ہے اللہ تو پھر حاضر بھی جانتا ہے. یعنی جو چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے تو وہ ظاہر کی ہر چیز کو کیوں نہیں جانتا؟ تو اس لیے یہاں پر غیب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. انی عالم غیب السماوات والارض، یعنی نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام کو شرف دینے کی وجہ جانتا ہوں، بلکہ آسمانوں اور زمین کے بھی سارے راز جانتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں تاکیداً یہ بات کہی، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، اس وقت بس اتنا سا جواب دیا گیا. پھر ان کو حقیقت میں تمام چیز کا مشاہدہ کرا کے عملی طور پر مثال پیش کر کے آدم علیہ السلام کی، اور انہیں ایک تجربے سے گزار کر ان کے سامنے ظاہر کر کے پھر مزید اچھی طرح قائل کر دیا گیا، اور فرشتے قائل بھی ہو گئے. تو وضاحت کر دی گئی کہ قال الم اقل لکم، میں نے پہلے یہ نہیں کہا تھا، تاکہ فرشتے اچھی طرح جان لیں کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری حکمتیں، ساری مصلحتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس علم میں اس کے شریک نہیں.
کس علم میں؟ علم الغیب میں. یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جاننے کا کہ علم الغیب کا مالک یا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے. باقی سب کے پاس، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ مقرب ترین فرشتے ہوں، ان سب کے پاس صرف اتنا علم ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جانتے. آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے علیم خبیر ہونے کا یقین ہو جائے تو ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب ہمیں خود ہی مل جائے. پنجابی میں کہتے ہیں او جانے، یعنی جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی یا کوئی ایسی بات کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں او جانے، یعنی میں معاملہ کس کے سپرد کر رہی ہوں؟ اللہ کے. اور وہ جانتا ہے کہ کون سچ پہ ہے، کون جھوٹ پہ ہے، کون حق پہ ہے، کون نہیں ہے، وہ جانے. اس سے انسان کو ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. کوئی آپ پر الزام تراشی کر دیتا ہے، آپ دوسرے کو ایک حد تک جواب دیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جواب دینے کا بھی فائدہ نہیں کیونکہ یہ اس لیے الزام نہیں لگا رہا کہ اسے جواب چاہیے، اسے وضاحت نہیں چاہیے، اس کو صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے. تو آپ اتنی بڑی بڑی جھوٹی باتیں اپنے خلاف سن کے کیسے اطمینان میں رہ سکتے ہیں؟ صرف ایک حقیقت پر ایمان لا کر کہ میرا رب جانتا ہے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو اسی طرح بہت سے لوگوں کو تقدیر کے مسئلے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہمارا کیا رول ہے، اور میری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیا، اور مجھ پہ یہ امتحان کیوں آ گیا، اور میرے اوپر ایک آزمائش کے بعد ایک آزمائش کیوں آ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، یہ سب اللہ کا ارادہ ہے، یہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کس انسان کے فائدے میں کیا ہے، کس دن بارش برسنی چاہیے اور کس دن نہیں برسنی چاہیے، کہاں کس جگہ کتنی گرمی ہونی چاہیے، کس زمین پہ کیا اگنا چاہیے اور کس پہ نہیں اگنا چاہیے. یہ اس کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلے کس پر مبنی ہیں؟ علم پر. اور اس کا علم کس پہ مبنی ہے؟ حکمت پر. تو ہر چیز کی وجہ یا تو معلوم ہونے لگتی ہے، حکمت کا القاء ہونے لگتا ہے، یا ایک اطمینان ہونے لگتا ہے کہ جس کا یہ فیصلہ ہے، جو وہ کر رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے مجھے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اس بے چینی میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے. پھر فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. پہلے عمومی طور پر پوری کائنات کی بات کر دی گئی، اب سامنے والوں کی بات کر دی گئی، اسپیسیفک بات. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اپنے اندر. کائنات کے غیب بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں. اب ما تبدون سے مراد کون ہے؟ اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. کیا؟ کہ جو تم نے بول کے کہا وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو تم نے دل میں رکھا آدم علیہ السلام کے بارے میں، جو تمہارے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کرے گا جو ان فرشتوں سے زیادہ علم والی ہو، زیادہ معزز ہو. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے سب سے معزز کون تھے؟ فرشتے تھے. یعنی جتنی بھی مخلوقات تھیں آسمانوں اور زمین میں، مجھے اس کبر و غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے. تو ایک رائے کے مطابق ظاہر کرنے والے اور چھپانے والے دونوں کون ہیں؟ فرشتے. اور دوسرے میں ظاہر کرنے والے فرشتے اور چھپانے والا ابلیس. اللہ عالم، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں. اور صرف فرشتے اور جنات ہی نہیں بلکہ ہم سب انسان جو کچھ کہتے ہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ہم کسی کے بارے میں مثبت سوچتے ہیں یا منفی سوچتے ہیں، ہماری سوچیں عمومی طور پر کس نہج پہ ہوتی ہیں، ہمارے دلوں میں کیا خیالات آتے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. لہٰذا اگر اللہ کو پتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں کوئی بتائے گا؟ سمعنا واطعنا. اور اللہ سے حیا کرنی چاہیے. میں کیا سوچ رہی ہوں، میرے دل میں کیا باتیں آ رہی ہیں، اپنے برے خیالات کو، منفی خیالات کو، فحش خیالات کو جھٹک دینا چاہیے. اکثر غور کیا کیجئے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کیا خیال آتا ہے، یا کس کا خیال آتا ہے، یا کس بارے میں زیادہ سوچتی ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اصل میں مشکل یہ کہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، میں بہت سینسیٹیو ہوں اس لیے بہت سوچتی ہوں.
لیکن کبھی ہم اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ اپنی سوچ کو بھی ذرا چیک کریں، کیونکہ ہم یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہم اس سے نہیں چھپا سکتے کچھ بھی. تو جس دن یہ احساس ہو گیا نا آپ کے اندر، اور یہ یقین پختہ ہو گیا کہ میرا رب دل کے خیالات تک سے واقف ہے، یعنی پتہ ہے ہمیں لیکن ابھی یقین نہیں، تو پھر آپ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں گے، پھر آپ اپنے خیالات کی حفاظت کریں گے. اور جب انسان اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے تو تبھی انسان کے اندر تقوی آتا ہے. التقوی ہا ہونا، تقوی بچنے کا نام ہے نا. تو پھر انسان برے خیالات سے بھی بچتا ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. مثلا میں کسی کے بارے میں برا سوچتی ہوں، اس کو تو نہیں پتا، کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں یہ اس خیال میں حق پر ہوں یا ناحق سوچ رہی ہوں. کیا میں اس خیال یعنی جو بھی کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں یہ میں درست بھی سوچ رہی ہوں یا نہیں سوچ رہی. تو اس طرح ہمیں اپنی سوچ کو بھی درست کرنے کا موقع ملتا ہے. انسان ایک کانشیس زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ جو ہمارے بیکار کی سوچیں ہوتی ہیں نا، فضول سوچیں اور وسوسے شیطان کے، ان کے اوپر بھی انسان پھر ایک نظر اپنا محاسبہ خود کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ بات زیادہ دفعہ نہیں سوچنی. کتنے خیالات انسان کو پریشان رکھتے ہیں، اور وہ توکل کے منافی ہوتا ہے. اگر اس وقت فوراً سوچے میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں، اللہ ہے نا، میرا رب ہے، وہ میرے دل کے حال جانتا ہے، وہ میری آہیں اور میری پکاریں اور میری دعائیں وہ سب سنتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری پکار کا جواب کب دینا ہے، یعنی میری دعا کب قبول کرنی ہے، مجھے وہ چیز کب عطا کرنی ہے جو میں اس سے مانگ رہی ہوں. اصل میں ہم وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنے سوچنے کی طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں. ہمارے بعض اوقات باطن اور ظاہر میں بہت تضاد ہوتا ہے. ہم اپنے ساتھ بھی سچے نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ یقین ہو جائے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اوہ اللہ کو پتا ہے مجھے یہ نہیں سوچنا، مجھے ایسے نہیں سوچنا، پھر آپ اپنی سوچوں کی بھی اصلاح کرنے لگتے ہیں. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کس بات کا کہ نام بتاؤ، انہوں نے کیا کیا؟ مجھے شرم آ رہی ہے. ہمارا رویہ اکثر یہی ہوتا ہے نا. بعض اوقات ایک بات ہمیں پتہ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو ملا آپ پہنچا دیجیے. مشکل کام تھا نا، کہ وہ بڑی مخالفت بھی ہوتی تھی، لیکن ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی ایک احکامات دیتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فعل امر ہے، انبئہم، بتاؤ انہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً بات مانی اور بتانا شروع کر دیا، حکم کی تعمیل کی، اطاعت کی. فوراً فرشتوں کو ان چیزوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبر دو. پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی ارادہ ہے، فرشتے بھی سوچتے ہیں، فرشتوں کے اندر بھی خیالات ہوتے ہیں جن میں سے کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ وہ چھپاتے ہیں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، خواہ اس کو ظاہر کریں یا چھپائیں. فرشتے دل و دماغ رکھتے ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں کس سے؟ ایمان والوں سے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور وہ ڈرتے بھی ہیں، یعنی ان کے اندر خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، خشیت بھی ہے. یعنی مختلف جو کیفیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی اور وہ باہم کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا رب نے، تو وہ کہیں گے حق فرمایا اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. پھر اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم دیکھی جانے والی چیزوں اور پوشیدہ چیزوں سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. غائب ہو یا حاضر، کوئی حرکت کرے یا سکون اختیار کرے، اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتاتی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر.
غیب کو بھی کوئی نہیں جانتا اور غیب کی جو کنجیاں ہیں ان کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں جن سے غیب تک پہنچا جا سکے. تو پھر احساس ہوتا ہے نا کہ ہم کیا جانتے ہیں. تو پھر علم کا تکبر ختم ہو جاتا ہے نا, اور انسان کو واقعی حقیقت میں احساس ہونے لگتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اب اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ملتا ہے اور ابلیس اس کا انکار کر دیتا ہے. آدم علیہ السلام نے اطاعت کی تھی, ابلیس نے یہاں نافرمانی کی. آدم علیہ السلام کا عملی طور پر جب شرف ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ فرشتوں سے درجے میں زیادہ ہیں علم کی بنا پر, اور وہ زمین کے خلیفہ بنائے جانے کے حقدار ہیں, اور یہ کہ زمین کی خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کے اندر سب جمع ہیں, تو پھر اگلا قدم کیا تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں, سجدہ کریں. پہلا شرف کیا تھا؟ علم. دوسرا شرف کیا؟ سجدہ. آدم علیہ السلام کو 4 فضیلتیں حاصل ہیں. وہ کون سی؟ نمبر 1, اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. نمبر 2, اپنی طرف سے روح ڈالی. نمبر 3, فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں. اور نمبر 4, ان چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی, علم دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا تھا تو سورۃ الحجر میں آتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. یعنی یہ حکم سجدے کا کب سے تھا, کب سے ملا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا. تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس وقت تو انہیں انفارم کیا جا رہا تھا پہلے کہ ایسا ہوگا تو پھر تمہیں سجدہ کرنا ہوگا, اور جب وہ ہو گیا تو پھر کہا کہ اب کرو. سورۃ الحجر میں یہ بھی آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس نے حکم نہیں مانا. قرآن مجید میں آتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا. کلھم کا مطلب ہے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان گنت. وہ ہم نہیں گن سکتے, اللہ سب کچھ گن سکتا ہے. یعنی آسمان پر 4 انگلی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو, اور آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے. اتنے زیادہ فرشتے, سبھی جھک گئے. کلہم اجمعون, اگر کلہم ہوتا نا صرف تو ہم کہتے وہ جو اس وقت وہاں موجود تھے. نہیں, جب فرشتوں کو حکم ملا جو جہاں بھی تھا اس سب تک حکم پہنچ گیا اور سب آدم کے آگے جھک گئے, اور ایک ہی وقت میں جھکے. یعنی الگ وقتوں میں نہیں, ایک ہی وقت میں سجدہ کیا سب نے. آپ سوچئے, منظر کو امیجن کیجئے, منظر امیجن کیجئے, آدم علیہ السلام سارے فرشتے ان کے آگے جھکے ہوئے. کتنی عزت دی اللہ نے آدم کو, اس کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں آیا.